اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کشف المحجوب میں صفحہ نمبر 105 پر داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وجود آدمیت کی صفائی یعنی تزکیہ نفس اور حجابات بصری کو دور کرنے کا نام فنا ہے۔ یعنی وجود آدمیت کی صفائی یعنی کہ جو تزکیہ نفس ہے اور حجابات بصری کو دور کرنے کا نام فنا، یعنی مطلب یہ ہوا اس کا کہ تزکیہ نفس کرنے اور حجابات بصری کو دور کرنے کا نام فنا ہے۔ فنا صرف بولنے کا نام نہیں ہے کہ میں فنا ہوں، میں فنا ہوں، میں فنا ہوں یا فنا ہو جاؤ، صرف ایسے بولنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مطلب یہ ہوا کہ ہم مکمل تزکیہ نفس کریں۔ کیا کریں؟ اپنے نفس کا مکمل تزکیہ کریں، نفس کی پاکیزگی اختیار کریں، ذکر و فکر سے بھی اور اپنے کنٹرول اور کمانڈ کے ساتھ، تاکہ ہمارے اندر سے جو ہے نفسانی برائیاں ختم ہو سکے۔ اسی کا نام ہے تزکیہ نفس۔ اور حجابات بصری کو دور کرنے کا نام جو انہوں نے کہا ہے، حجابات بصری کا مطلب یہ ہوا کہ تصفیہ قلبی اور تنزیہ روحی، اس کو دو چیزوں کو انہوں نے ایک چیز میں سمیٹ دیا، حجابات بصری کہا کر کے، جس میں جو ہے تصفیہ قلبی بھی شامل ہو گیا اور تنزیہ روحی بھی شامل ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلے تزکیہ نفس کیا جائے، پھر تصفیہ قلب کیا جائے، پھر تنزیہ روحی کیا جائے۔ مکھ روپ سے مینلی جو ہے یہ تین سیکٹر ہیں، تینوں سیکٹر کو الگ الگ ڈیل کرنا پڑتا ہے نا۔ پہلے اپنے اندر سے برے صفات کو زائل کر کے اچھے صفات لائیں گے تو انسانی مقام آدم میں پہنچیں گے ہم، اور جب اس کے بعد اور آگے جب بڑھیں گے اور تصفیہ جب قلبی کریں گے تو کیا ہوگا کہ آگے کے مراحل طے ہوں گے، روحی اور سری لطیفے روشن ہوں گے۔ پھر جب تنزیہ روحی کریں گے تو پھر اگلا جو مراتب ہے وہ طے ہوگا، قلب، روح، سر خفی، اخفائیہ اور عنائیہ جو مسئلہ ہے وہ دور ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل اگر اس کو تین اسٹیپ میں کریں گے تو تزکیہ، تصفیہ اور تنزیہ، یا نہیں تو اگر ہم ساتوں لطائف کو الگ الگ دیکھیں تو یہ 7 اسٹیپ میں ہوگا۔ تو کل ملا کر کے جب ہم یہ تمام کام مکمل کریں گے تب جا کر کے ہم فنا کہلائیں گے۔ فنا صرف ایسے بولنے سے کام نہیں چلتا ہے کہ فنا ہو گئے، بقا ہو گئے، نہیں۔ فنا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 7 سوال آپ کو حل کرنے ہوں گے حاتم طائی کے طرح، یعنی یہ 7 جو گھاٹی ہے، 7 بڑی بڑی منزلیں ہیں، 7 جو جہان ہے آپ کے اندر، اس سے گزرنا ہوگا۔ یعنی آپ کے اندر 7 جہان پوشیدہ ہے، اس میں آپ ہیں، آپ کی حقیقت ہے۔ یعنی آپ کے جسم اور نفس کے اندر قلب کے اندر روح کے اندر سر کے اندر خفی کے اندر اخفا کے اندر انا، کل ملا کے یہ 7th لیئر جو ہے اس کو پوری طرح سے نیست و نابود کرنا اور اس کو مٹا دینا اور اس سے نکل آنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بات تو دیکھنے میں چھوٹی ہے، کہنے میں بہت آسان ہے، فنا ہونا بہت آسان ہے، لیکن جب اس کے ٹیکنیکل چیزوں کو آپ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ فنا جو ہے نا، فنا سے انا تک کا جو سفر ہے یہ بہت ہی بڑا سفر ہے، بہت ہی کڑا سفر ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہم تو کئی بار یہ بات کہے ہیں کہ 7 سال تو کیا، 70 سال میں بھی انسان اگر اس منزل کو طے کر لے تو اپنے پیر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور مرہون منت ہونا چاہیے اس پیر کا کہ جو 70 سال میں بھی انسان کو جو ہے ان تمام منازل سے نکال کر کے کہیے کہ منزل وصال میں پہنچا دے اور بقائیت میں پہنچا دے۔ بقائیت میں پہنچنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا واصل کر دے، اللہ سے اس کو ملا دے اور اللہ کی ذات میں وہ جو ہے وصل کر جائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ہونا خدا کا ہونا ہو جائے، مکمل فنا ہو کر کے اس بقا کے منزل کو پہنچنے والی بات ہو رہی ہے۔ تو بات نکل گئی تو یہ بہت زیادہ جرح ہو گیا کشف المحجوب کے حوالے سے کہ داتا صاحب بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ وجود آدمیت کی صفائی، تزکیہ نفس اور حجابات بصری کو دور کرنے کا نام فنا۔ بہت چھوٹا کوٹ ہے لیکن یہ بات اتنی آسان نہیں ہے۔
تزکیہ نفس تو ذرا منا سمجھ میں آتا بھی ہے، لیکن حجابات بصری کو دور کرنا، حجابات بصری کو دور کرنے سے مراد یہ ہے کہ صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ باطنی صفائی بھی کیا جاتا ہے، تب جا کر کے انسان جو ہے ایک کامل انسان بنتا ہے اور وہ اللہ کے قریب پہنچ پاتا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ والا، اللہ کا ولی اور درویش بنتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فنا سے انا کا جو سفر ہے، فنا سے بقا تک کا سفر، یہ بہت بڑا سفر ہے، بہت ہی کہیے کہ کامیاب کرنے والا سفر ہے۔ اور اس کو ہم اس طریقے سے بھی دیکھ لیں کہ ایک بندے کو خدا تک پہنچنے کا سفر ہے، اور اس درمیان میں 70,000 حجابات ہیں، ہے نا؟ 70,000 جو حجابات ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی آدھار پر، اسی بیس پر بزرگوں نے طے کیا کہ یہ جو 7 لطائف ہیں، ان 7 لطائف کو اگر ہم حجابات کے حساب سے جوڑیں تو 10,000 حجابات تمام لطائف کے ہوئے، تو کل ملا کے 70,000 حجابات ہو گئے۔ اور یہ 7 لطائف سے گزرنے کے بعد، یہ 70,000 حجابات کو طے کرنے کے بعد، اس کو گرانے کے بعد وہ اللہ سے بندہ واصل ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ بندہ خود جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اس کا وجود اللہ کا وجود، اس کا بولنا اللہ کا بولنا، اس کا بیان کرنا اللہ کا بیان کرنا، اس کی ہستی اللہ کی ہستی بن جاتا ہے۔ تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جسم فنا ہے اور ہمارا جو روح ہے وہ بقا ہے۔ یعنی ٹھیک وہی بات سامنے آ گئی کہ جناب حضرت صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مرید نے جب پوچھا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد جو ہے تم اس راز سے واقف ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اپنے جنازے کی نماز آپ نے خود پڑھائی، اور آپ نے دکھا دیا کہ جو گھوڑے پر سوار آیا تھا وہ بقا تھا، اور جو جنازے میں لیٹا ہوا تھا وہ فنا تھا۔ یعنی اس فنا سے اس بقا تک کا سفر جو ہے اس کو طے کرنے کے لیے اللہ والے لوگ جو ہے 70,000 حجابات کو کہیے کہ گراتے ہیں، 7 لطائف سے گزرتے ہیں، اور تزکیہ، تصفیہ اور تنزیہ کے منزلوں سے گزر کر کے پیر کی رہنمائی میں وہ منزل کمال کو پہنچتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ فنا سے بقا تک کا سفر طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ان مراحل سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ کا وصال عطا ہو، اور اپنے زندگی کے کامیاب ترین جو منزل ہے وہ عطا ہو، اور منزل وصال اور منزل بقا حاصل ہو۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔